چراغے چشتیاں ہرگز نہ میرت، چراغے چشتیاں ہرگز نہ میرت۔ یہ مانا جڑا دیوا چشتیاں بال چھڑیا، جڑا چراغ چشتیاں بال چھڑیا، لکھاں نیریاں بدل، لکھاں طوفان ہو، لکھاں تابوت ہو، لکھاں چکر چل اور لکھاں مخالفتوں کے طوفان اٹھن، لیکن چراغے چشتیاں ہرگز نہ میرت۔ یہ دیوا نہیں نہ بجنا، بھریا ہوا ہے زخماں کے نال سینہ، زخم زخم جلدا، داغ داغ بلدا، اپنی ضد اندھیریاں میں نہیں چھڈی، تیرے کرم تھی میرا چراغ جلدا، اپنی ضد اندھیریاں نہیں چھڈی پر تیرے کرم تھی میرا چراغ جلدا۔ جدوں بھی یہ نعرہ لایا جائے کہ میں ادو بڑا خوش ہوگا اگر سامعین اور میرے دوست بیلی یہ کہیں، عقیدت مند یہ کہیں کہ چراغے چشتیاں، چراغے چشتیاں، چراغے چشتیاں ہرگز نہ میرت۔ اور اس بات کو اپنے اور بیگانے سارے تسلیم کیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سندری رضی اللہ عنہ نے ہندوستان بر صغیر کے اندر دیوا ماریا، شرق تو میری چلی دیوا نہیں بجا، غرب تو چکھڑ آئے دیوا نہیں بجا، شمال اور جنوب کے تو بڑے بڑے طاغوتی طاقتیں آئیاں اور دیوا نہیں بجا، آخیا بڑی پھوکا ماریاں نے دیوا نہیں بجا، بڑے چکھڑ آئے نے دیوا نہیں بجا، بڑی مخالفتیں آئیاں دیوا نہیں بجا، بڑے کچھ ہوا دیوا نہیں بجا، آواز آئی پتہ نہیں جو چراغے چشتیاں ہرگز نہ میرت، چراغے چشتیاں ہرگز نہ میرت۔ اے دیوا چشتیاں بال چھڑے، یہ کسی لہری کی پرواہ نہیں، یہ کسی طاغوتی طاقت کی پرواہ نہیں، یہ اندر روحانیت ہے، یہ اندر پرواز ہے، یہ اندر کچھ کچھ کے خداوند قدوس نے اپنے محبوبہ کی محبوبیت پر چھڑی ہے، یہ اندر کچھ کچھ کے خداوند قدوس نے اپنے طالبہ کی طالبیت پر چھڑی ہے، یہ اندر کچھ کچھ کے رب نے اپنے مشروقہ کی مشروقیت پر چھڑی ہے، رب نے کچھ کچھ کے اپنے یاراں کی یاری پر چھڑی ہے۔ اور میں فنا مینوں بھی نہیں، فنا میرے محبوب بھی ممنون نہیں، اور جیڑا تعلق چشتیاں نے قائم کیتا ہے دنیا والے غور نال سن لو، تمام چیزاں کل شہر حالکن، ہر چیز نو فنا ہے، ہر چیز نو فنا ہے، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، رات کے دن فنا ہو جائیں گے، چند کے سورج فنا ہو جائیں گے، لیکن جڑا دیوا چشتیاں مارے چراغے چشتیاں ہرگز یار منہ بچتا چراغے چشتیاں زندہ باد کا انکار نہیں، زندہ باد کا انکار نہیں۔ اور یار زندہ باد وہ ہے جنہوں کا تعلق معافیت سے نہ ہے، اگر معافیت فنا ہو گئی وہ بھی فنا ہو گیا، اگر شعور فنا ہو گیا وہ بھی فنا ہو گیا، اگر ادراک فنا ہو گیا وہ بھی فنا ہو گیا۔ درویش لاہوری کلندر زمان بادشاہی مسجد کے تھلے سوان والا درویش لاہوری چیخ اٹھیا، وہ آدھا اس بات کو ملا نہیں سمجھ سکتا، میں کیا کی وہ آدھا کیا خوفی ہے ملا تو خبر میرے دلوں کی، ان کو بڑے دام نبی چاک نہیں ہے، کیا خوفی ہے ملا تو خبر میرے دلوں کی، ان کا سر دام نبی چاک نہیں ہے۔ اور عالم ہے فقط مومن جاں باز کی نیاز، مومن نہیں جو صاحب دولت نہیں، مومن نہیں جو صاحب دولت نہیں ہے۔ ارے زندہ باد تب ہوتا ہے جب اس کی تبدیلی جو ہے وہ فنا سے رہے۔ قرآن فرماتا ہے کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، جب ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے تو زندگی کی زندگی جو ہے وہ بھی فنا ہونے والی ہے۔ اگر کوئی چیز نہ فنا ہونے والی ہے تو وہ چراغے چشتیاں ہے۔ چراغے چشتیاں وہ ہے کہ لاکھوں آندیاں آئے لیکن یہ بجے گا نہیں، لاکھوں طوفان آئے یہ مدر نہیں ہوگا، اس کی روشنی میں فرق نہیں آئے گا۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد غروب سے پہلے پہلے لاکھوں اندھیرے چھپ جاتے ہیں، جس بستی میں چراغے چشتیاں جلتا ہے، جس قصبے میں چراغے چشتیاں جلتا ہے، جہاں جہاں چراغے چشتیاں جلتا ہے، خدا پاک کی قسم ذرا شعور کی آنکھوں سے دیکھو، ان ذروں سے بھی یہ آواز آتی ہے، ارے پگلے کہاں جاتا ہے چراغے چشتیاں ہرگز نہ میرت، چراغے چشتیاں ہرگز نہ میرت۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چراغے چشتیاں ہرگز بمیرت کی نیت کے حوالے سے کچھ تاریخی حوالہ جات عرض کرتا جاؤں، مگر ایک دو باتیں جو میں محسوس کر رہا ہوں عرض کرنے کے لیے توجہ فرمائیے۔ سب سے پہلی بات
قرآن حکیم کی جو میں نے آیت بات پڑھی ہے اس کا یہ ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت آ جائے گی، ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کے حضور کائنات کی حاضری ہوگی۔ قرآن حکیم نے بڑا طویل نقطہ ارشاد فرمایا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، وہاں نسب نہیں دیکھا جائے گا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، وہاں نسب نہیں دیکھا جائے گا، اور دیکھا نہیں جائے گا بلکہ قرآن حکیم کی زبان سے سنیے، فرمایا وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ارے پگلے اس کے متعلق سوال تک نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ قیامت کے دن رب فرماتا ہے کہ حسب نسب جو ہے اس پر سوال تک نہیں ہوگا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تم نہیں پوچھے جاؤ گے، تم سے نہیں سوال ہوگا کہ کون سے حسب سے ہو، کون سے نسب سے ہو، کون سے خاندان سے ہو، کون سی فیملی سے ہو، کون سے گروہ سے ہو، کون سے طبقے سے ہو۔ ارے کسی طبقے سے ہو، یار سے نسبت ہو جائے تو خدا پاک کی قسمیں اس نسبت سے بھی یہ آواز آئے گی چراغے کشتیاں ہرگز نہ ملیں۔ اس نسبت سے بھی یہ آواز آئے گی چراغے کشتیاں ہرگز۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ بلال حبشی کا رضی اللہ عنہ کا حسب و نسب جو ہے دنیا والے جانتے ہیں، بارگاہ عزی میں حاضر ہوتے ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں سناؤ بلال تمہارا حسب نسب، پاؤں سے چمٹ جاتے ہیں، اب کرتے ہیں کمری والے میرا حسب بھی تو ہے، میرا نسب بھی تو ہے، میرا نسب بھی تو ہے، میرا حسب بھی تو ہے۔ اور جناب من بستان میں بیٹھے ہوئے، ایران میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا ایک پیارا بندہ ایران میں بیٹھے ہوئے جب قرآن پاک کی یہ ایک قصہ ہے اس کے بدن پر تب تک تاری ہو جاتی ہے، روحانیت کا جب وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو خلوت کا مطالعہ کرتا ہے، بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اہل شوق کی مدارس کے فراق کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے بدن پر تب تک تاری ہو جاتی ہے، اور ایران کی چوکیوں میں بیٹھ کر آنکھوں سے آنکھی جاری ہے، وہ کہتا ہے بندہ عشق شدی کر کے نسب کن جانی، بندہ عشق شدی کر کے نسب کن جانی کہ دری لا فلان بنے فلاں چیزیں دے، بندہ عشق شدی کر کے نسب کن جانی کہ دری لا فلان بنے فلاں چیزیں دے، چراغے کشتیاں ہرگز نہ ملیں۔ ارے ایران سے آواز آتی ہے، ایران کی چوکیوں سے آواز آتی ہے، ایران کی چٹانوں سے آواز آتی ہے، ایران کے ذروں سے آواز آتی ہے، بستان میں بیٹھ کر ایران کا فارسی دان جب قرآن پاک کی اس ایت کو پڑھتا ہے اس کے بدن پر کب کی تاری ہوتی ہے۔ میری مراد ہے علامہ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقش بندیہ مجدیہ کے سرخیل اول، سلسلہ چشتیہ نقش بندیہ کے سرخیل اول علامہ عارف عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق لاہور کا دریش علامہ اقبال ہوا ہے۔ جب لاہور میں روحانیت کا کنیکشن درست ہوتا ہے وہ بات ایران میں بیٹھے ہوئے عارف جامی کی بات سنتا ہے، اقبال کا قلم کامتا ہے، وہ لاہور میں بیٹھ کر کہتا ہے کشتہ انداز ملا جامیم، کشتہ انداز ملا جامیم، نظم نثر او علاج خانیم، اور شیر لبریز معانی گفتم، شیر لبریز معانی گفتم، درسنائے خواجہ گوہر گفتم، درسنائے خواجہ گوہر گفتم۔ اقبال کی قلم میں جنبش نہیں ہے، اقبال کی قلم میں جھول نہیں ہے، اقبال کی قلم میں شکر نہیں ہے۔ جب اقبال کا قلم چلتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آب زمزم کی جو روانی ہے وہ آ کر اقبال کے قلم کو چوم رہی ہے۔ کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم، شیر لبریز معانی گفتم، درسنائے خواجہ گوہر گفتم۔ محترم سامعین توجہ فرمائیے، وقت کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں۔ علامہ عبد الرحمان جامی نقشبندیہ مجدیہ سلسلہ کے سرخیل اول اپنے کلیہ کے جامی میں بڑی خوبصورت انداز سے یہ بات کہتے ہیں، بندہ عشق شدی کر کے نسب کن جانی
کہ دلیلا فلاں ابن فلاں چیزیں نے، وہ کہتا ہے اے جامی تو یہ نہ کہنا کہ میں فلاں قوم سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں فیملی سے ہوں، میں فلاں کا رہنے والا ہوں اس لیے میری عزت ہے۔ نانا نانا نا، ارے تیری عزت اس لیے ہے کہ بندہ عشق شدی کر کے نظر کن جانی، کہ تو عشق کا بندہ ہے، تو عشق کے ماننے والا ہے، تو عشق کے پروردہ خمخانہ ہے، ساقی دو جہاں کا بیٹھنے والا ان کی پروردہ نگاہ کا خمزدہ ہے۔ اس لیے جو تیری نسبت ان بزرگوں سے ہو گئی ہے، اب تو مر بھی جائے گا تو جامی تیری چوپٹ سے یہ آواز آئے گی، چراغے چشتیاں، چراغے چشتیاں ہرگز نہ نیرت۔ یہ ان لوگوں کی بارگاہ ہے، یہ ان لوگوں کا تو جو ہماری دیکھا ہے، دیکھنے والے کی بات جب ذہن قبول کرتا ہے تو کہتے وہ ایک ہے۔ یا اللہ جب وہ یہ پوچھیں گے کہ وہ ایک ہے، کچھ اس کے خصائص بتاؤ، اس کے امتیازات بتاؤ، اس کی خصوصیات بتاؤ، تو محبوب تو فرما دینا کہ اس کو کسی نے نہیں جانا، اس کو اور نہ اس نے کسی کو، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ یہ بارگاہ ہے صابریہ، خواجہ کی یا صابر علی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں بھیک میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سلسلہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ خدا پاک کی قسم میں احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ بر صغیر میں یہ سلسلہ جو ہے یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد سورہ اخلاص کی چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ چراغے چشتیاں پیر علی احمد صابر رضی اللہ عنہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں اپنے احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لوگوں نے دھکیل دیا، بابا دیر میں آیا، آپ باہر چلے گئے، بے نیازی تو تھی، بے نیازی تو تھی۔ جب کبھی بے نیاز، جب کبھی بے نماز، نماز پڑھتے ہیں اقبال، جب کبھی بے نماز، نماز پڑھتے ہیں اقبال، بیر سے بلا کر مجھ کو امام کرتے ہیں۔ جب کبھی بے نماز، نماز پڑھتے ہیں اقبال، بیر سے بلا کر مجھ کو، ارے یہ کیسے مستی کی باتیں ہیں۔ پی علی احمد صابر کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جمعے کا دن تھا، پی علی احمد صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشتیہ صابریہ کے سرفیل اول آپ تشریف لاتے ہیں نماز جمعہ کے لیے، پیچھے جگہ ملی، لوگوں نے دھکیل دیا، پیچھے چلے گئے، لوگ سجدے میں چلے گئے۔ توجہ سے سنیے، لوگ سجدے میں چلے گئے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بیٹھ گئے اور ایسے دیکھ رہے ہیں مسجد کی طرف۔ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اقبال کہتا ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ دبا سے مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ بھی احمد صابر تھے۔ ارے صابروں کا مقام، میں نے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا، قرآن حکیم نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا میں امیروں کے ساتھ ہوں، میں جگیرداروں کے ساتھ ہوں، میں عامروں کے ساتھ ہوں، میں وڈیروں کے ساتھ ہوں، میں زمینداروں کے ساتھ ہوں، میں مالداروں کے ساتھ ہوں۔ قرآن نے جب بھی دعویٰ کیا تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ دعویٰ نہیں کیا میں جگیرداروں کے ساتھ ہوں، میں امیروں کے ساتھ ہوں، میں سرمایہ داروں کے ساتھ ہوں، میں بڑی بڑی دولت والوں کے ساتھ ہوں، میں بڑے بڑے سرمایہ والوں کے ساتھ ہوں، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ ہوں، میں بڑے بڑے امیر لوگوں، زمینداروں، سرمایہ داروں اور بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے ساتھ ہوں۔ پورا قرآن پڑھ لیجیے، رب فرماتا ہے ارے مجھ کو ڈھونڈنے والوں، جب میرے متلاشی بن کر تم بازار روحانیت میں آؤ گے تو میں تجسس کی دعوت دیتا ہوں کہ تجسس کے پردے چاٹ کر لینا، باقی رہا میرا معاملہ ان اللہ مع الصابرین۔ میں صابریوں کے ساتھ ہوں، میں کن کے ساتھ ہوں؟ اٹھاؤ کون بات؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا
میں نے تہجد کے وقت قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے شب و روز قرآن کا مطالعہ کیا، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 6666 آیات ہیں، میں نے عمیق مطالعہ کیا قرآن پاک کا۔ قرآن پاک نے کہیں نہیں فرمایا لوگوں میں سرمایہ داروں کے، میں امیروں کے، میں جاگیرداروں کے، میں سیاستوں کے، میں سیاستدانوں کے، میں بڑے بڑے پیشوانوں کے، نا 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 نا، قرآن پاک نے جب بھی دعویٰ کیا تو یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ میرا بڑا ترجمہ کیا پنجابی سے بابا وارث آندا 14 طبق فقیر دی وچ گزری، 14 طبق فقیر دی وچ گزری، اور جیسے سمے تے چاٹ بلا کے مو سجے کر جنوں پیاسا بنائے اور بھوکا فقر دی وچ بہاوے، 14 طبق فقیر دی وچ گزری، جیسے سمے تے چاٹ بلا کے مو اور سجے کر جنوں پیاسا بنائے بھوکے فقر دی وچ بہا دے مو۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ پتا تھا پنجابی کی ترجمہ ہے، یہ پنجابی کی ترجمہ ہے وہ کو نشے نہ کرو، میں صابریوں میں کروں تیرا پتہ لگے کہ میں صابری نہ ان اللہ، میں صابریوں کے نال ہوں، تینوں کے نال اور میرے تک میں اپنے دعوے کی توثیق واسطے ایک دلیل پیش کر رہا ہوں۔ ایک سلسلے میں سفیل اول حضور امیر المومنین سید خواجہ علی احمد پیا صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیحی گئے جمعہ پڑھنے واسطے، لوگوں دھکے مارے، فقیر آ گیا پیچھا کیتا اور پیچھا تر گئے، لوگ سجدے پہ گئے، میرے تک میں کتاب کی پڑھے اور پیچھے بہ گئے، لوگ سجدے پہ نے آپ مسیح کی چھت وال ویکھن رہے ہیں تے چھت وال ویکھ کے نہ تے صابری پیا جس ویلے صابر پیا دا رنگ شباب تے جوبن دے آیا نا تے قرآن دا نام صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، رب دا میرا رنگ، ربا تو کے رنگوں کو بے نیاز ہے، انہوں نے کیا میں بے نیاز ہو کے بھی نیاز مندہ صبغۃ اللہ، اور میرے ورگا رنگ ہو رنگ کی ہے تے میں کیا ربا تیرا رنگ تے کبھی دسیا نہیں، انہیں کیا اگر سادے رنگ نظر آتے نہیں نا یہ میرے ہی رنگ نے، اگر سادے رنگ نظر آتے نہیں نا یہ میرے ہی رنگ نے، لوگ سجدے پائے نے کہ پیا علی احمد صابر رضی اللہ عنہ بیٹھے نے، مسلمانوں کتابوں کا مطالعہ کرو، آپ بیٹھے نے تے کلیئر شریف کا شہزادہ اس مسجد کی چھت نو مخاطب کرتا ہے، لوگ آتے نے یہ چیزاں گلا نہیں کردیاں، خدا پاک کی قسمیں گلا کردیاں نے لیکن گلا کراؤں کا چج ہوئے، یہ گلا کراؤنیاں نے، گلا کراؤں کا چج ہوئے، آپ نے چھت وال تکیا کہ کہنے لگے نہیں چھتے وہ تو سجدے پائے نے تو کھلوتی ہے نعرہ تکبیر، آفتاب چشتیاں، آفتاب چشتیاں، حضور رانا صاحب صابری اینج تکیا نا تو کہنے لگے نہیں چھتے مسجد بھی ہے، بولو نا نہیں مسجد بھی ہے، میں کبھی کچی گل نہیں کی تھی، سارے جانتے ہیں اور میرے مخالف بھی یہ گل آتے ہیں یار مولوی کراؤ ہے تو طبیعت کا کوڑا ہے پر جی گل کرتا سچی کرتا ہے طبیعت کا کوڑا پر جی گل کرتا ہے گل کبھی پوری نہیں کی، میرا کوڑیا واہ نہیں، کوڑیا یاری نہیں، میری یاری ہے سچیاں کے نال۔ میں کتابوں سے پڑھیا اللہ توفیق دے کہ پی آئی احمد صابر کلیئر شریف والے کی شان عمری پڑھو، وہ مورخ لکھتا ہے کہ جمعہ پڑھنے واسطے گئے، لوگ دھکے دیتے، آپ پیچھا ٹر گئے تو لوگ سجدے چلے گئے تو آپ مسجد کی چھت نو ویچ کے مخاطب کرتے ہیں کہ آدھے نے نہیں چھتے یہ سارے ہی پتا پھر کی ہوا، وہ سجدے گئے تو چھت انہوں نے اتنے ڈگ پی،
چھت ڈر پئی اتنے تے نمازی ہو رہی انا للہ و انا الیہ راجے انہاں کیا یار یہ بھی ہوا گئے نماز پڑھن سن تے سارے انا للہ و انا الیہ انہاں کیا مرنا انہاں نہیں سی انہاں نے مرنا انہاں نہیں سی یہ مرے وہاں نے جدو صابریاں کے نالوں تعلق منقطع ہو گئے اگر صابر کے نال تعلق رہتا کہ مر نہیں جاندے تے پھر بھی زندہ تھا کیوں اس کر کے کہ چلائے چشتیاں وہ چھت اتنے ڈگی تے سارے ہی مر گئے سارے ہی مر گئے تے بابے انہوں پوچھا حضرت جی سارے مار چڑے گئے فرمایا میں تے چھت نو یہ گل آخی سی کہ تو ہجے کھلوتی ہے سجدے پے نے تم ہی سجدہ کر چھت اتنے ڈر پی ہے تو سارے ہی باقی رہ گیا محترم سامعین کہ یہاں اللہ والوں کی بولی سمجھ نہیں آتی جب محفلوں سے بولتے ہیں میری بولی سمجھ نہیں آتی تو میں ایک گل تو کم کی دس دوں کہ جدو یہ لوگ اللہ والے موت چھوڑنا کہ یہاں دیا بولیاں سمجھ نہیں آدی ہوئی بولیاں سمجھ نہیں آدی ہوئی وہ خاص بولیاں ہوئی نے قرآن پاک بھی پڑھ لو کہ قرآن پاک کی جب خاص بولی آتی ہے سمجھ کسی نے نہیں ملوانے تین لا آتے ہیں کسی نے پتہ نہیں لگا رب کی آتا ہے رب آتا کاف آ جا این فاس کاف آ جا این یا بولو نا کاف آ جا این یہ قرآن ہے کہ نہیں یہ میرے بچوں پاکستان سے برے صغیر سے باہر میں جن ملوانے نے جن فتنا چونکہ نکھی پھرتے ہیں کسی نے ترجمہ نہیں آیا میں پوچھا ہے تو قرآن ہے انہوں نے کیا حضرت صاحب ہے تو قرآن ہے پر ساری سمجھ تو ساری سمجھ تو باہر کاف آ جائے حامیم عین سین قاف الف لام میم الف لام میم الف لام میم کاف آ جائے صاد عین سین قاف قاف والقرآن المجید یاسین والقرآن الحکیم یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر انہاں کیا جی کمبل دی چم مارن والا مدثر دی چم مارن والا کہ کاف آ یاد مانا سمجھ نہیں آیا میں کیا یہ سمجھ نہیں آئی ہے کیوں میں کیا یار یار نال گل کر رہے ہیں یہ یار یار نال گل کر رہے ہیں جب یار یار نال گل کرتا ہوئے تو کسی نے سمجھ یار نال یار گل کرتا ہوئے کسی نے سمجھ نہیں آتی میانے خالق و مخلوق رمزی محبوب رمزی کرامن کاتبین ہم خبر نہیں اور کرامن کاتبین خبر بھی نہیں کہ یار یار کی گل کر گئے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى یہ گلا ہی ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی کیوں کہ گلا یار نال یار کر رہے ہیں جدو یار نال یار گلا کرتا ہوئے تو سمجھ نہیں آتی یا کسی نال مخاطب ہوتا ہے انہوں سمجھ آتی ہے تو یا جڑا گل کرتا ہوتا ہے انہوں سمجھ آتی ہے میں طالبہ نے حقیقت نو مبارک دینا کہ ایک اللہ دے مقبول بندے دا سارے کو ورود ہوا ہے انہوں کی تشریف آوری ہوئی ہے اور کسی بھی نیک محفل کے اندر آؤ دل صاف کر کے آؤ میں کتابیں بھی پڑھے کہ کسی اہل علم کے کول جاؤ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو کہ کسی اللہ والے کے کول جاؤ تو دلوں پہ کنٹرول رکھو یہاں لوگوں کا دلوں کے پیرا ہوتا ہے یہ لوگ دلوں کے اتنے متصرف ہوتے ہیں دلوں کے اتنے یہاں کا بہت بڑا ٹھکانا ہوتا ہے اور دلوں کے اتنے یہاں کی نگاہ ہوتی ہے تو ایک مقبول بندے کی بارگاہ چاہے ہو دلوں کی قدورتاں دور کر دو دلوں کے تمام جتنے بھی حجاب نے یہ سارے دور کر دو ہما تن گوش ہو کے بیٹھو ہما تن گوش ہو کے سنو ہما تن گوش ہو کے حاضری دو اور جدوں بھی موت چاہ جاؤ کہ یہ ہوئی کیوں کہ چراغ چشتیاں بہت دعوانا الحمدللہ رب العالمین جناب حافظ علامہ محمد اکرام الحق صاحب رضا القادری ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مستفید فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر